احبار کی کتاب پہلا باب۔ پوری سوختنی قربانیاں۔ اور خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا۔ اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازے پر چڑھائے، تاکہ وہ خود خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے، اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے، تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا، تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو۔ اور وہ اس بچڑے کو خداوند کے حضور ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خون کو لا کر اسے اس مذبے پر گردا گرد چھڑکیں جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے۔ تب وہ اس سوختنی قربانی کے جانور کی کھال کھینچے اور اس کے عضو کو کاٹ کر جدا جدا کرے۔ پھر ہارون کاہن کے بیٹے مذبے پر آگ رکھے اور آگ پر لکڑیاں ترتیب سے چن دے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے اعضاء کو اور سر اور چربی کو ان لکڑیوں پر جو مذبے کی آگ پر ہوں گی ترتیب سے رکھ دیں، لیکن وہ اس کی انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے۔ تب کاہن سب کو مذبے پر جلائے کہ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو۔ اور اگر اس کا چڑھاوا ریوڑ میں سے بھیڑ یا بکری کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لائے، اور وہ اسے مذبے کی شمالی سمت میں خداوند کے آگے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبے پر گردا گرد چھڑکے۔ پھر وہ اس کے عضو کو اور سر اور چربی کو کاٹ کر جدا جدا کرے، اور کاہن ان کو ترتیب سے ان لکڑیوں پر جو مذبے کی آگ پر ہوں گی چن دے، لیکن وہ انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے۔ تب کاہن سب کو لے کر مذبے پر جلا دے۔ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ اور اگر اس کا چڑھاوا خداوند کے لیے پرندوں کی سوختنی قربانی ہو تو وہ قمریوں یا کبوتر کے بچوں کا چڑھاوا چڑھائے، اور کاہن اس کو مذبے پر لا کر اس کا سر مروڑ ڈالے اور اسے مذبے پر جلا دے، اور اس کا خون مذبے کے پہلو پر گر جانے دے، اور اس کے پوٹے کو آلائش سمیت لے جا کر مذبے کی مشرقی سمت میں راکھ کی جگہ میں ڈال دے، اور وہ اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اسے چیرے پر الگ الگ نہ کرے۔ تب کاہن اسے مذبے پر ان لکڑیوں کے اوپر رکھ کر جو آگ پر ہوں گی جلا دے۔ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ دوسرا باب، اناج کے نذرانے۔ اور اگر کوئی خداوند کے لیے نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو اپنے چڑھاوے کے لیے میدا لے اور اس میں تیل ڈال کر اس کے اوپر لبان رکھے، اور وہ اسے ہارون کے بیٹوں کے پاس جو کاہن ہیں لائے، اور تیل ملے ہوئے میدے میں سے اس طرح اپنی مٹھی بھر کر نکالے کہ سب لبان اس میں آ جائے۔ تب کاہن اسے نذر کی قربانی کی یادگاری کے طور پر مذبے کے اوپر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی۔ اور جو کچھ اس نذر کی قربانی میں سے باقی رہ جائے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔
اور جب تو تنور کا پکا ہوا نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو وہ تیل ملے ہوئے میدے کے بے خمیری گردے یا تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں ہوں۔ اور اگر تیری نذر کی قربانی کا چڑھاوا توے کا پکا ہوا ہو تو وہ تیل ملے ہوئے بے خمیری میدے کا ہو، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پر تیل ڈالنا تو وہ نذر کی قربانی ہوگی۔ اور اگر تیری نذر کی قربانی کا چڑھاوا کڑاہی کا تلا ہوا ہو تو وہ میدے سے تیل میں بنایا جائے۔ تو ان چیزوں کی نذر کی قربانی کا چڑھاوا خداوند کے پاس لانا، وہ کاہن کو دیا جائے اور وہ اسے مذبح کے پاس لائے، اور کاہن اس نذر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کا حصہ اٹھا کر مذبح پر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی۔ اور جو کچھ اس نذر کی قربانی میں سے بچ رہے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ کوئی نذر کی قربانی جو تم خداوند کے حضور چڑھاؤ وہ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے۔ تم کبھی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور خمیر یا شہد نہ جلانا۔ تم ان کو پہلے پھلوں کے چڑھاوے کے طور پر خداوند کے حضور لانا، پر راحت انگیز خوشبو کے لیے وہ مذبح پر نہ چڑھائے جائیں۔ اور تو اپنی نذر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا، اور اپنی کسی نذر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک بغیر نہ رہنے دینا، اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا۔ اور اگر تو پہلے پھلوں کی نذر کا چڑھاوا خداوند کے حضور چڑھائے تو اپنے پہلے پھلوں کی نذر کے چڑھاوے کے لیے اناج کی بھنی ہوئی بالیں، یعنی ہری ہری بالوں میں سے ہاتھ سے مل کر نکالے ہوئے اناج کو چڑھانا، اور اس میں تیل ڈالنا اور اس کے اوپر لبان رکھنا تو وہ نذر کی قربانی ہوگی۔ اور کاہن اس کی یادگاری کے حصے کو، یعنی تھوڑے سے مل کر نکالے ہوئے دانوں کو اور تھوڑے سے تیل کو اور سارے لبان کو جلا دے۔ یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہوگی۔ تیسرا باب، سلامتی کے ذبیحے۔ اور اگر اس کا چڑھاوا سلامتی کا ذبیحہ ہو اور وہ گائے بیل میں سے کسی کو چڑھائے تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ، پر جو بے عیب ہو اسی کو وہ خداوند کے حضور چڑھائے، اور وہ اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور خیمہ اجتماع کے دروازے پر اسے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں، اور وہ سلامتی کے ذبیحے میں سے خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانے، یعنی جس چربی سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ ساری چربی جو آنتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ جدا کرے۔ اور ہارون کے بیٹے انہیں مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلائیں، جو ان لکڑیوں پر ہوگی جو آگ کے اوپر ہیں۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ اور اگر اس کا سلامتی کے ذبیحے کا چڑھاوا خداوند کے لیے بھیڑ بکری میں سے ہو تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ، پر جو بے عیب ہو اسی کو وہ چڑھائے۔ اگر وہ برہ چڑھاتا ہو تو اسے خداوند کے حضور چڑھائے، پر اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکے، اور وہ سلامتی کے ذبیحے میں سے خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانے، یعنی اس کی پوری چربی بھری دم کو وہ ریڑھ کے پاس سے الگ کرے، اور جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ ساری چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے
اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے اور کاہن انہیں مذبے پر جلائے۔ یہ اس آتشین قربانی کی غذا ہے جو خداوند کو گزرانی جاتی ہے، اور اگر وہ بکرا یا بکری چڑھاتا ہو تو اسے خداوند کے حضور چڑھائے، اور وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے اس کے خون کو مذبے پر گردا گرد چھڑکیں، اور وہ اس میں سے اپنا چڑھاوا آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، یعنی جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ سب چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے، اور کاہن ان کو مذبے پر جلائے۔ یہ اس آتشین قربانی کی غذا ہے جو راحت انگیز خوشبو کے لیے ہوتی ہے۔ ساری چربی خداوند کی ہے۔ یہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل ایک دائمی قانون رہے گا کہ تم چربی یا خون مطلق نہ کھاؤ۔ چوتھا باب، نادانستہ خطاؤں کے چڑھاوے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانستہ خطا ہو جائے، اگر کاہن ممسوح ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو، تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے۔ وہ اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے آگے لائے اور بچڑے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کو خداوند کے آگے ذبح کرے، اور وہ کاہن ممسوح اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے خیمہ اجتماع میں لے جائے، اور کاہن اپنی انگلی خون میں ڈبو ڈبو کر اور خون میں سے لے لے کر اسے مقدس کے پردے کے سامنے 7 بار خداوند کے آگے چھڑکے، اور کاہن اسی خون میں سے خوشبودار بخور جلانے کی قربان گاہ کے سینگوں پر جو خیمہ اجتماع میں ہے خداوند کے آگے لگائے، اور اس بچڑے کے باقی سب خون کو سوختنی قربانی کے مذبے کے پائے پر جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے انڈیل دے۔ پھر وہ خطا کی قربانی کے بچڑے کی سب چربی کو اس سے الگ کرے، یعنی جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ سب چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ ویسے ہی الگ کرے جیسے سلامتی کے ذبیحے کے بچڑے سے وہ الگ کیے جاتے ہیں، اور کاہن ان کو سوختنی قربانی کے مذبے پر جلائے، اور اس بچڑے کی کھال اور اس کا سب گوشت اور سر اور پائے اور انتڑیاں اور گوبر، یعنی پورے بچڑے کو لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں جہاں راکھ پڑتی ہے لے جائے، اور سب کچھ لکڑیوں پر رکھ کر آگ سے جلائے، وہ وہیں جلایا جائے جہاں راکھ ڈالی جاتی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے انجانے چوک ہو جائے اور یہ بات جماعت کی آنکھوں سے چھپی تو ہو، تو بھی وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کر کے مجرم ہو گئی ہو، تو اس خطا کے جس کے وہ قصوروار ہوں معلوم ہو جانے پر جماعت ایک بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر چڑھانے کے لیے خیمہ اجتماع کے سامنے لائے، اور جماعت کے بزرگ اپنے اپنے ہاتھ خداوند کے آگے اس بچڑے کے سر پر رکھیں، اور بچڑا خداوند کے آگے ذبح کیا جائے، اور کاہن ممسوح اس بچڑے کے خون میں سے کچھ خیمہ اجتماع میں لے جائے، اور کاہن اپنی انگلی اس خون میں ڈبو ڈبو کر اسے پردے کے سامنے 7 بار خداوند کے آگے چھڑکے، اور اسی خون میں سے مذبے کے سینگوں پر جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں ہے لگائے، اور باقی سارا خون
سوختنی قربانی کے مذبح کے پائے پر جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے انڈیل دے، اور اس کی سب چربی اس سے الگ کر کے اسے مذبح پر جلائے۔ وہ بچھڑے سے یہی کرے، یعنی جو کچھ خطا کی قربانی کے بچھڑے سے کیا تھا وہی اس بچھڑے سے کرے۔ یوں کاہن ان کے لیے کفارہ دے تو انہیں معافی ملے گی، اور وہ اس بچھڑے کو لشکر گاہ کے باہر لے جا کر جلائے جیسے پہلے بچھڑے کو جلایا تھا۔ یہ جماعت کی خطا کی قربانی ہے۔ اور جب کسی سردار سے خطا سرزد ہو اور وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو نادانستہ کر بیٹھے اور مجرم ہو جائے، تو جب وہ خطا جو اس سے سرزد ہوئی ہے اسے بتا دی جائے تو وہ ایک بے عیب بکرا اپنی قربانی کے واسطے لائے اور اپنا ہاتھ اس بکرے کے سر پر رکھے اور اسے اس جگہ ذبح کرے جہاں سوختنی قربانی کے جانور خداوند کے آگے ذبح کرتے ہیں۔ یہ خطا کی قربانی ہے۔ اور کاہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، اور اس کا باقی سب خون سوختنی قربانی کے مذبح کے پائے پر انڈیل دے، اور سلامتی کے ذبیحے کی چربی کی طرح اس کی سب چربی مذبح پر جلائے۔ یوں کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر کوئی عام آدمیوں میں سے نادانستہ خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کر کے مجرم ہو جائے، تو جب وہ خطا جو اس نے کی اسے بتا دی جائے تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس سے سرزد ہوئی ہے ایک بے عیب بکری لائے، اور وہ اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے اور خطا کی قربانی کے اس جانور کو سوختنی قربانی کی جگہ پر ذبح کرے، اور کاہن اس کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، اور اس کا باقی سب خون مذبح کے پائے پر انڈیل دے، اور وہ اس کی ساری چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے ذبیحے کی چربی الگ کی جاتی ہے، اور کاہن اسے مذبح پر راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے لیے جلائے۔ یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر خطا کی قربانی کے لیے اس کا چڑھاوا برا ہو تو وہ بے عیب مادہ لائے اور اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے اور اسے خطا کی قربانی کے طور پر اس جگہ ذبح کرے جہاں سوختنی قربانی ذبح کرتے ہیں۔ اور کاہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، اور اس کا باقی سب خون مذبح کے پائے پر انڈیل دے، اور اس کی سب چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے ذبیحے کے بڑے کی چربی الگ کی جاتی ہے۔ اور کاہن اس کو مذبح پر خداوند کی آتشین قربانیوں کے اوپر جلائے۔ یوں کاہن اس کے لیے اس کی خطا کا جو اس سے ہوئی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ 5واں باب، کون کون سی خطاؤں اور تقصیروں کے لیے چڑھاوے ضروری ہیں؟ اور اگر کوئی اس طرح خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ نہ بتائے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ یا اگر کوئی شخص کسی ناپاک چیز کو چھو لے، خواہ وہ ناپاک جانور یا ناپاک چوپائے یا ناپاک رینگنے والے جاندار کی لاش ہو، تو چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے تو بھی وہ مجرم ٹھہرے گا۔ یا اگر وہ انسان کی ان نجاستوں میں سے جن سے وہ نجس ہو جاتا ہے کسی نجاست کو چھو لے اور اسے معلوم نہ ہو تو وہ اس وقت مجرم ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا۔ یا اگر کوئی بغیر سوچے اپنی زبان سے برائی یا بھلائی کرنے کی قسم کھا لے
تو قسم کھا کر وہ آدمی چاہے کیسی ہی بات بغیر سوچے کہہ دے، بشرطے کہ اسے معلوم نہ ہو، تو ایسی بات میں مجرم اس وقت ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا۔ اور جب وہ ان باتوں میں سے کسی میں مجرم ہو تو جس امر میں اس سے خطا ہوئی ہے وہ اس کا اقرار کرے اور خداوند کے حضور اپنے جرم کی قربانی لائے، یعنی جو خطا اس سے ہوئی ہے اس کے لیے ریوڑ میں سے ایک مادہ یعنی ایک بھیڑ یا بکری خطا کی قربانی کے طور پر گزرانی، اور کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے۔ اور اگر اسے بھیڑ دینے کا مقدور نہ ہو تو وہ اپنی خطا کے لیے جرم کی قربانی کے طور پر 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے خداوند کے حضور گزرانے، ایک خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے۔ وہ انہیں کاہن کے پاس لے آئے جو پہلے اسے جو خطا کی قربانی کے لیے ہے گزرانے، اور اس کا سر گردن کے پاس سے مروڑ ڈالے پر اسے الگ نہ کرے، اور خطا کی قربانی کا کچھ خون مذبے کے پہلو پر چھڑکے اور باقی خون کو مذبے کے پائے پر گر جانے دے، یہ خطا کی قربانی ہے۔ اور دوسرے پرندے کو حکم کے موافق سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے، یوں کاہن اس کی خطا کا جو اس نے کی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر اسے 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لانے کا بھی مقدور نہ ہو تو اپنی خطا کے واسطے اپنے چڑھاوے کے طور پر ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدا خطا کی قربانی کے لیے لائے، اس پر نہ تو وہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ وہ اسے کاہن کے پاس لائے اور کاہن اس میں سے اپنی مٹھی بھر کر اس کی یادگاری کا حصہ مذبے پر خداوند کی آتشین قربانی کے اوپر جلائے، یہ خطا کی قربانی ہے۔ یوں کاہن اس کے لیے ان باتوں میں سے جس کسی میں اس سے خطا ہوئی ہے اس خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی، اور جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ نذر کی قربانی کی طرح کاہن کا ہوگا۔ تلافی کے نذرانے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اگر خداوند کی پاک چیزوں میں کسی سے تقصیر ہو اور وہ نادانستہ خطا کرے تو وہ اپنے جرم کی قربانی کے طور پر ریوڑ میں سے بے عیب مینڈھا خداوند کے حضور چڑھائے۔ جرم کی قربانی کے لیے اس کی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی اتنی ہی مسکالیں ہوں جتنی تو مقرر کر دے، اور جس پاک چیز میں اس سے تقصیر ہوئی ہے وہ اس کا معاوضہ دے، اور اس میں 5واں حصہ اور بڑھا کر اسے کاہن کے حوالے کرے۔ یوں کاہن جرم کی قربانی کا مینڈھا چڑھا کر اس کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر کوئی خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے تو چاہے وہ یہ بات جانتا بھی نہ ہو تو بھی مجرم ٹھہرے گا، اور اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ پس وہ ریوڑ میں سے ایک بے عیب مینڈھا اتنے ہی دام کا جو تو مقرر کر دے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کی بات کا جس میں اس سے نادانستہ چوک ہو گئی کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ یہ جرم کی قربانی ہے کیونکہ وہ یقیناً خداوند کے آگے مجرم ہے۔